باڈن وورٹمبرگ کے 3 ایریاز ہیں، ایک سوابین ریجن کہلاتا ہے، ایک باڈن کہلاتا ہے اور تیسرا وورٹمبرگ کہلاتا ہے۔ باڈن جو ہے وہ باڈن سے مراد ہوتا ہے باتھ، تو باتھ اس لحاظ سے کہ یہاں پر پانی کے گرم چشمے ہیں اور ان گرم چشموں سے جو پانی نکلتا ہے لوگ اس میں نہا کر تلذذ حاصل کرتے ہیں۔ سوابین ریجن سوابین ہلز کی وجہ سے مشہور ہے، سوابین ماؤنٹینز کی وجہ سے مشہور ہے، یہ دریائے ڈینیوب کے کنارے پر جو پہاڑ ہیں ان کی وجہ سے مشہور ہے۔ جبکہ وورٹمبرگ جو ہے یہ شاید کوئی قصبہ ہے جو کہ ہے اس کے ساتھ سوئٹزرلینڈ ہے، اس کے نام سے مشہور ہے۔ تو آج میرا خیال تھا کہ میں سوابش ہال کا وزٹ کروں گا، اور یہ سوابین ریجن کا ایک شہر ہے۔ آج گرم دوپہر محسوس ہو رہی تھی، صبح جو ہے وہ سورج کی حرارت تھوڑی سی زیادہ تھی، اور ہر طرف جیسے شہد پھیل جاتا ہے اسی طرح شہد کی طرح کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی ہر طرف، اور میں ٹرین پر سوار ہوا کہ میں سوابش ہال جاؤں۔ تو سوابش ہال پہنچا تو یہ شہر جو ہے بہت ہی دلکش ہے اور قرون وسطیٰ کے ایک قصبوں میں سے ہے۔ یہ دریائے کوچر کے کنارے خاموشی سے بسا ہوا ہے، اور اس وقت یہ ہوا کہ ایسے لگتا تھا کہ چھتوں پر ایمبر کسی نے پھیلا دیا ہو، اور میرے پاس کوئی بھی ایسی وجہ نہیں تھی کہ میں کوئی غیر معمولی چیز کی توقع کرتا، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بس ایک اپنے گھر سے فرار، کوئی لکڑی سے بنے ہوئے مکانات کو دیکھنا، یہی شاید ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں اس ایریے میں آیا تھا۔ یہ ایک ایسی دوپہر تھی جس میں کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے شاعرانہ سی خاموشی ہو، تو اس شاعرانہ خاموشی کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اچھائی آپ کا انتظار نہیں کرتی، یہ چپکے سے خاموشی سے داخل ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی چپکے سے جو ہے میں اپنی تھرمس کو لے کر اس کو گرم کافی کے سے لطف اندوز ہو رہا تھا، گرم کافی کے سپس سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ جو 2 چھوٹی لڑکیاں جو ہے وہ داخل ہوئیں ٹرین میں، اور وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گئیں، اور وہ بھی شاید اسی طرف جا رہے تھے، اور میرے سے انہوں نے باتیں کرنی شروع کیں۔ بہت ہی خوش مزاج کی لڑکیاں تھیں، جو اسپین سے ان کا تعلق تھا۔ یقیناً اس عمر میں بندہ باپ تو بن سکتا ہے، ایک دوست تو بن سکتا ہے، کبھی عاشق نہیں بن سکتا۔ میں اب عمر کے اس جگہ پر موجود ہوں کہ میں عاشق نہیں ہوں، بلکہ ایک باپ کی شفقت میرے سے مل سکتی ہے۔ تو وہ بچیاں بھی میری شاید شفقت سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی ملحقر اور جو ہے سوابش کو دیکھنے جا رہی ہیں، اور میرے ساتھ وہ سوابش کی طرف چل پڑیں۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ ہم کوشر برج کی طرف گئے۔ کوشر برج میں جب ہم کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ہمارے جو عکس ہیں وہ پانی میں جو ہے وہ گردش کر رہے تھے، نیچے دریا کے پانی میں ان کے عکس پڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں سے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ان بچیوں کو خیر بات کہوں، ان کو چھٹی دوں اور میں اپنے سفر پر نکلوں، کیونکہ اس طرح کے بچوں کے ساتھ اب تھوڑی دیر رہ تو سکتے ہیں، تھوڑا سا گھوم تو سکتے ہیں، لیکن شفقت میں آپ اپنے جو مطمع نظر ہے، جو سفر ہے، اس کو کہیں نہ کھو دوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے سفر کی طرف روانہ ہوتا ہوں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ ہمارے سامنے سینٹ لوسیا کا چرچ تھا۔ سینٹ مائیکل کے چرچ کے ٹاور کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کی طرف نظر کی، اور اس نرم آسمان کی روشنی کا عکس جو ہے وہ اس سے جھلک رہا تھا،
اور میں نے انہیں خیر بات کہا اور میں اپنے سفر یعنی میوزیم کی طرف، جو اوپن ایئر میوزیم تھا اس کی طرف چل پڑا۔ انہوں نے بھی شاید ملحق کر جانا تھا، واپس جانا تھا، تو وہ اتنا سفر نہیں کر سکتے تھے، وہ واپس اپنے سفر کو روانہ ہوا اور میں آگے چل پڑا۔ تو جب میں ٹرین پر بیٹھ کر ملحق کر پہنچا تو وہاں پر تقریباً 3:30 کا ٹائم تھا اور بہت کم سمے رہ گیا تھا، بہت کم وقت رہ گیا تھا کہ میں اس جگہ پر وزٹ کر سکتا۔ تو وہ میوزیم، اوپن ایئر میوزیم ایسے تھا کہ وہاں پر مختلف گھر بنے ہوئے تھے اور ان گھروں میں ماضی کی بہت ساری اشیاء پڑی ہوئی تھیں، ماضی کے جھروکوں سے جھانکتی یادیں ان گھروں میں موجود تھیں۔ تو میں ان اشیاء کو دیکھنے کے لیے، ان گھروں کو دیکھنے کے لیے، یا اس سے پہلے میں پڑھنے کے لیے کچھ کھڑا ہو گیا تو ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ بہت کم ٹائم ہے، آپ جلدی سے وزٹ کر لیں۔ شاید وہ خاتون اس میوزیم کی کوئی انچارج ہوگی، اس کے بعد ہم نے اس کو بند کرنا ہے۔ تو میں جو ہے وہ تیزی سے اپنے راستے کی طرف ہو لیا اور میں نے مختلف جگہوں کا وزٹ کرنا شروع کیا۔ ہر طرف ایک مالی بیٹھا کچھ پھول لگا رہا تھا، کچھ نئی کونپلیں جو تھی وہ کھل رہی تھیں، یعنی بہار آ رہی ہے۔ اور بہار کے ساتھ جو درخت ہے، انہوں نے، کچھ درختوں نے اپنے نئے پتے اوڑھ لیے ہیں، نئے پتے اپنے اوپر سوار کر لیے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ درخت ایسے ہیں جن پر پتے نکلنے سے پہلے پھول نکل چکے ہیں۔ شاید ان میں سے کچھ سیب کے درخت بھی ہیں اور کچھ اخروٹ کے درخت بھی ہیں، ان کے اوپر شاید پورے پہلے پھول نکل آئے ہیں اور بعد میں کوئی اور چیز، یعنی پتے بعد میں نکلیں گے۔ تو بہرحال ان پتوں اور ان پھولوں کو دیکھتے ہوئے میں آگے بڑھا۔ وہاں پر مختلف جگہ پر پرندے موجود تھے، ان پرندوں کو میں نے دیکھا اور وہ یقیناً مور اور مرغیاں ان میں مختلف اقسام کے موجود تھے جو کہ انہوں نے وہاں چھوڑے ہوئے تھے۔ میں مختلف جگہوں کو دیکھتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ٹاور تھا، اس ٹاور کے اندر جو ہے ایک ٹرانسفارمر پڑا ہوا تھا۔ تو جب میں نے اس کو غور سے تھوڑا سا اس کے متعلق جانچنے کی کوشش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر ٹاور بنائے جاتے تھے اور ان کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفارمر رکھے جاتے تھے تاکہ لوگ اس کی ہائی وولٹیج اور کرنٹ سے محفوظ رہیں اور لوگ جو ہے وہ مختلف چیزوں کو دیکھیں۔ اسی طرح میں نے مختلف اشیاء دیکھیں جو لکڑی پڑی ہوئی تھی، جو کہ جلانے کے کام آتی ہے۔ وہاں پر کچھ چھوٹی چھوٹی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں جو کہ بچوں کے کھیلنے کی تھیں، اور چھوٹی چھوٹی اشیاء جو بچوں کے کھیلنے کے پرانے زمانے کے تھے وہ موجود تھے۔ ان چیزوں کو میں دیکھتا رہا اور تلذذ حاصل کرتا رہا، یعنی پرانی یادوں کو دیکھتا رہا۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ جانور وہاں پر موجود ہیں جو کہ گائے وغیرہ، اور ان جگہوں پر جو ہے وہ کچھ چارہ موجود تھا، یعنی جو لکڑی ہے وہ موجود، گھاس ہے وہ موجود تھی۔ یہاں پر ایک پودا میں نے دیکھا، اس کو مختلف سائڈ سے ایک تو جگہ بنائی ہوئی تھی بیٹھنے کے لیے اس کے ارد گرد، اور دوسرا انہوں نے اس کو سپورٹ پرووائڈ کی ہوئی تھی کہ وہ ہوا سے گرے نہیں۔ وہاں پر میں نے جھیل دیکھی، جھیل کے کنارے گھر بنے ہوئے دیکھے، اور اس جھیل میں شاید کچھ ایسے جانور تھے جو کہ یا مچھلیاں تھیں جن کی مجھے آوازیں تو آ رہی تھیں لیکن نظر نہیں آ رہے تھے۔ جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے جس کو جانور کھاتے ہیں، اور یہ کاٹ کے اکٹھی کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو یہ گھاس کام آتی ہے۔
تو یہ وہ گائے ہے جو کہ گائیاں ہیں جو کہ دودھ دیتی ہیں اور یہاں پر موجود تھیں۔ مجھے یہ حیرانی بھی ہوئی کہ یہاں پر انہوں نے میوزیم میں یہ گائے کیوں پالی ہوئی ہیں، میوزیم میں یہ مرغیاں کیوں موجود ہیں، میوزیم میں یہ جانور کیوں موجود ہیں۔ شاید انہوں نے کچھ انڈوں کے لیے، کچھ دودھ کے لیے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہوں، لیکن ان کا نظارہ ایک بہت ہی محصور کن تھا۔ یہاں سے چلتے چلتے میں مختلف راستوں کو دیکھتا ہوا، مختلف جگہوں کو دیکھتا ہوا، ان کے متعلق جانتا ہوا آگے بڑھا، اور اس کے بعد میں شام کو واپس ٹرین کے ذریعے واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن میں ٹوبنگن جاؤں گا، لیکن دوبارہ میں ملیکر کی طرف نکل پڑا۔ ملیکر جو ہے وہاں پر خاص طور پر وہ انز ریور کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہاں پر ایک شخص جس کا نام انس آگسٹ تھا وہ یہاں پر مشہور ہے۔ وہ ایک سپری کلر تھا اور شاید وہ نفسیاتی طور پر بیمار آدمی تھا، اور اس نے اپنے بچوں کو اور بہت زیادہ تقریباً 13 کے قریب لوگوں کو مار دیا تھا۔ بہت پرانے وقتوں میں، یہ شاید 1972 کی بات ہے کہ وہاں پر یہ واقعہ ہوا۔ تب سے